بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کے 8ویں سبق الدرس الثامن میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مکالمہ پڑھیں گے، یعنی یہاں پر ایک استاد ہے اور ایک طالب علم ہے، اس کے آپس کے اندر بات چیت ہے۔ استاد طالب علم سے سوال پوچھتا ہے اور طالب علم اس کے جواب دیتا ہے۔ یہ کچھ مکالمہ ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ دو بندے ہوں، ایک سوال پوچھتا جائے، دوسرا جواب دیتا جائے، اور جب آپ اس سبق کو پڑھائیں تو کوشش کریں کہ دو طالب علموں کو کھڑا کر کے ایک سوال کرے اور دوسرا جواب کرے، لیکن یہاں پہ جو کہ ابھی مجبوری ہے کہ ابھی دوسرا موجود نہیں ہے، اس لیے میں یہاں پر آپ کو اکیلا ہی یہ سبق سمجھا دوں گا۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں استاد کی جانب سے، اور شاگرد کو عربی میں کہتے ہیں تلمیذ، اور شاگرد کی جانب سے ان سوالات کے جوابات ہیں۔ ایک چیز کا اور یہاں پہ خیال کر لیں کہ اس میں اضافت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اضافت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ دو اسم ہوتے ہیں، ان دو اسموں کا آپس کے اندر تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کا نام ہی اضافت ہے۔ اردو کے اندر اس تعلق کا ترجمے میں یا راری رے آتا ہے یا پھر کا کی کے آتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ استاد پوچھتا ہے، سب سے پہلے کہتا ہے یا ولد، اے لڑکے، تو آگے سے تلمیذ شاگرد کہتا ہے نعم جی ہاں، یا سیدی اے میرے سردار۔ سیدی میں سید علیحدہ ہے، یا ضمیر علیحدہ ہے۔ سیدی میرے سردار، دیکھیں اس میں رے آ گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو آگے سے جواب دیتا ہے جی میرے سردار۔ اب استاد آگے سے پوچھتا ہے ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے یا تیرا نام کیا ہے۔ دیکھیں را آ گیا یہاں پر بھی، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ، اسم مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ۔ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے اسمی خالد، میرا نام خالد ہے، تو یہاں پر بھی میرا را الف را آ گیا، تو یہاں پر بھی یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اب اس کے بعد استاد پوچھتا ہے طالب علم سے کیف حالک، تمہارا حال کیا ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے طیب والحمدللہ۔ طیب کا مطلب اچھا حال ہے، والحمدللہ اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے استاد پوچھتا ہے مر ربک، تمہارا رب کون ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں تمہارا رے الف را آ گیا، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے سمجھنے کا مضاف مضاف الیہ کو یا اضافت کو۔ اردو میں دیکھیں تمہارا، تمہاری، میرا، میری، اگر ایسے الفاظ آ رہے ہیں تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ، یا پھر کا کی کے یہ آ جاتا ہے تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ۔ وہ آگے سے پوچھتا ہے مر ربک کا، تمہارا رب کون ہے، تو آگے سے تلمیذ شاگرد کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ آگے سے استاد پوچھتا ہے مر رسول کا، تمہارا رسول کون ہے، تو آگے سے شاگرد کہتا ہے رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ استاد پھر آگے سے پوچھتا ہے ما دینو کا، تمہارا دین کون سا ہے، تو طالب علم آگے سے کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ استاد پھر پوچھتا ہے ما کتابو کا، تمہاری کتاب کون سی ہے، مذہبی کتاب کون سی ہے، تو آگے سے شاگرد کہتا ہے کتابی القرآن الکریم، میری مذہبی کتاب وہ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے۔ استاد آگے سے پوچھتا ہے ما قبلتک کا، تمہارا قبلہ کون سا ہے، تو آگے سے شاگرد کہتا ہے قبلتی الکعبہ، میرا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد استاد پوچھتا ہے مسمو دولتی کا، تمہارے ملک کا نام کیا ہے، تو آگے سے شاگرد کہتا ہے اسم دولتی پاکستان، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ یہاں پر ایک چیز دیکھیں، ملک کو کہتے ہیں عربی میں دولہ، تو یہاں پر یہ مضاف مضاف الیہ مضاف ہے، کیونکہ ایک تو آ گیا راری رے بھی آ گیا اور کاکی کے بھی آ گیا، دونوں آ گیا ہے۔ تمہارے، اس میں رے آ گیا، ملک کا، اس میں کا آ گیا، تو اس میں کو جو آپ نے بنانا ہے ترکیب میں، اس کو مضاف بنا کے، اس کو مضاف الیہ بنا کے، اس کو دوبارہ مضاف الیہ بنانا ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈبل اضافت آ رہی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، سنگل اضافت بھی ہوتی ہے اور ڈبل اضافت بھی ہوتی ہے، یہاں پر ڈبل اضافت ہے۔ تو آگے سے شاگرد کہتا ہے میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ تو یہاں سے استاد اور شاگرد کا مکالمہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے استانی کا اور اس کی شاگردہ کا مکالمہ شروع ہو رہا ہے۔ استانی پوچھتی ہے بچی سے یا بنت، اے لڑکی، تو وہ آگے سے کہتی ہے نام یا سیدتی۔ اب یہاں پہ اس نے سیدی نہیں کہنا، کیونکہ سید ہوتا ہے مذکر کے لیے اور سیدہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ جی ہاں میری سردارنی۔ تو وہ آگے سے اس سے پوچھتی ہے ما اسمو کی یا مسمو کی، تمہارا نام کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کا اور بھی فرق آپ دیکھ لیں، جب مذکر کی بات تھی تو مسمو کا تھا، تمہارا نام کیا ہے۔ یہاں پر مؤنث کی بات ہے تو مسمو کی ہے، کیونکہ یہ مخاطب کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے حرف خطاب میں۔ اگر حرف خطاب مذکر مخاطب ہو تو پھر کاف کے اوپر زبر آتا ہے، اگر مؤنث مخاطب ہو تو پھر کاف پر زیر آتا ہے، تو یہاں پہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر زیر ہے۔ تو آگے سے جواب دیتی ہے اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے۔
آگے سے استانی اس سے پوچھتی ہے کیف حالکی، تو تمہارا حال کیا ہے، کیسی طبیعت ہے؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے طیبہ، ٹھیک ہوں والحمدللہ، اور اللہ کی میں تعریف کرتی ہوں۔ وہ آگے سے پوچھتی ہے من ربکی، تمہارا رب کون ہے؟ تو آگے سے کہتی ہے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ اس میں دیکھیں جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ مونس نہیں ہے۔ یہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ربکی میں یہ جو کاف ہے یہ کاف رب کے متعلق ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کاف ہے مخاطب کے متعلق، تو مخاطب چونکہ مونس تھی اس لیے کاف پر زیر ہے، جس بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کے مذکر اور مونس ہونے سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے استانی سوال پوچھتی ہے من نبی جو کہ تمہارا نبی کون ہے؟ تو آگے سے جواب دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اس کے بعد استانی پوچھتی ہے ما کتابکی، تمہاری کتاب کون سی ہے، یعنی تمہاری مذہبی کتاب کون سی ہے؟ تو آگے سے وہ بچی کہتی ہے القرآن کتابی، قرآن مجید وہ ہماری مذہبی کتاب ہے۔ اس کے بعد آگے استانی پوچھتی ہے ما قبلتکی، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے نا را ری رے آ رہا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، ری آ گیا، تمہارا قبلہ کون سا ہے، را آ گیا، تو اس لیے آپ نے اس کو بھی مضاف مضاف الیہ بنانا ہے۔ تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ تو آگے سے جواب دیتی ہے الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اس کے بعد آخری سوال جو استانی پوچھتی ہے وہ یہ ہے ما بلدکی، تمہارا شہر کون سا ہے؟ تو آگے سے شاگردہ کہتی ہے، بچی کہتی ہے ملتان و بلدی، ملتان میرا شہر ہے۔ تو یہاں تک یہ مکالمہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی تمرین پڑھیں گے۔ اللہ